السلام علیکم دوستو، پچھلے ڈسکشن میں ہم جو آرگومنٹس تھے پلانٹیف کے یعنی رسپانڈنٹ کے وہ ہم نے ڈسکس کیے، اور اب ہم وہ آرڈر جو کورٹ نے پاس کیا اپلیکیشن پر آرگومنٹ سننے کے بعد وہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ ہمارے سامنے اپلیکیشن ہے، وہ اپلیکیشن جو ڈیفینڈنٹ یعنی پٹیشنر کی طرف سے دیا گیا ہے، جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ مسترد فرمائے جانے کی احکامات صدر فرمائے جاوے، مطلب جو مقدمہ عنوان بالا ہے پلینٹ کو مسترد کیا جاوے، اور اس میں جو گزارشات ہے وہ بھی بتائے گئے ہیں کہ صورت دعویٰ مدعی غلط ہے، مدعی کو کوئی بھی نئے دعویٰ حاصل نہیں ہے۔ تو یہ اپلیکیشن ہے، اسی طرح لکھا جاتا ہے 711 کا کہ تہ جو دی جاتی ہے ریجیکشن آف دی پلینٹ کے لیے، اور اس میں کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں، وہ بھی ہم 711 جو سی پی سی کا آرڈر ہے وہ جو ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم سمجھیں گے کہ اس میں کون کون سے پوائنٹس دیے گئے ہیں جس کے بنیاد پر ریجیکشن آف دی پلانٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو رپلائی ہے یہ ہے جواب درخواست بابت مسترد فرمائے جانے، مقدمہ عنوان بالا۔ تو یہ جواب درخواست ہے جو مدعی یا مسئول علیہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو درخواست جو ہے دینے کا بنائے درخواست حاصل نہ ہے، اور وہ صاف ستھرے ہاتھوں سے عدالت جناب میں نہیں آیا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قانونی مالک ہی اس مکان کا، اور جو سائل ہے یا مدعا علیہ وہ کرایہ بطور ٹیننٹ آباد کرایا ہے، اور اب ذاتی ملکیت استعمال کے لیے ضروری ہے، مطلب ذاتی استعمال کے لیے اشد ضروری ہے، تو مسمول علیہ جداد متداویہ بروئے قرار نامہ یہ بتایا گیا ہے کہ خود خرچ مکان تعمیر کرایا ہے۔ اور نیچے ایک پوائنٹ جو ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ جب بھی کویسچن آف فیکٹ انوالو ہو تو مقدمے کو شہادت قلم بند کے بغیر خارج نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کے جو فقرے ہیں اپلیکیشن میں اس کے جوابات دیے گئے ہیں کہ فقرہ نمبر 1 کا تعلق ریکارڈ سے ہے، دوسرا غلط بے بنیاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے جواب درخواست جو دیا گیا ہے کس کی طرف سے؟ پلانٹیف کی طرف سے، جس کو بولا جاتا ہے رسپانڈنٹ۔ اب جو کورٹ کا آرڈر ہے، جو کورٹ نے آرڈر پاس کیا ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جو ریجیکشن آف دی پلانٹ پر جو آرڈر پاس کیا گیا ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں، وہ آرڈر نمبر 11 ہے، ہمارے سامنے آرڈر نمبر 8 ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے اور رپلائی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نے سبمٹ کر دیں، اور اس کے بعد ڈیفینڈنٹ نے آلسو این اپلیکیشن فار دا ڈسمیسل آف دی سوٹ بھی کیا کر دیا؟ سبمٹ کر دیا، فائل کر دیا۔ اس کے بعد آرڈر 9 میں کیا ہوا؟ اس دن کارروائی یہ ہوئی کہ جو اسپیشل اٹارنی تھے اس نے سبمٹ رپلائی کورٹ میں رپلائی سبمٹ کر دی جو اپلیکیشن دیا گیا تھا ڈیفینڈنٹ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد آرڈر 10 میں یہ ذکر کیا گیا کہ اس دن کیا ہوا؟ پلانٹیف تھرو اسپیشل اٹارنی اور ڈیفینڈنٹ الانگ ود لارن کونسل پریزنٹ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا؟ جو آرگومنٹس تھے وہ سنے گئے، دیے گئے۔ تو نیکسٹ جو ڈیٹ ہے وہ اپلیکیشن پر آرڈر ہوگا، تو نیکسٹ ڈیٹ جو ہے آرڈر 11۔ ہم نے تو آرگومنٹ سن لیے کہ کیا کیا آرگومنٹس ہوئے فریقین کے درمیان یا کونسل کے درمیان، فریقین کے کونسل کے درمیان۔ تو آرڈر نمبر 11 جو ہے کورٹ نے جو پاس کیا جو کس کے متعلق؟ ڈسمسل آف دی سوٹ پر، کہ اپلیکیشن جو ہے وہ مینٹینیبل ہے، صحیح ہے، مطلب بنتا ہے کہ سوٹ کو جو ہے پلینٹ کو خارج کیا جائے یا نہ۔ تو اس کی طرف جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو یہ آرڈر 11 ہے، 11 ہے، جو 24/7/2021 کو کورٹ نے پاس کر دیا۔ تو پلانٹیف تھرو اسپیشل اٹارنی پریزنٹ، ڈیفینڈنٹ ان پرسن پریزنٹ، دس آرڈر شیل ڈسپوز آف دی انسٹنٹ اپلیکیشن فائلڈ بائی دا پٹیشنر ڈیفینڈنٹ فار دا ڈسمسل آف دی سوٹ۔ سکسینیکٹ فیکٹ، جامع فیکٹس یہ ہے بریف of the case leading to application in hand as per Everman's جو allegation ہے an oath in the plaint are that the respondent یا plaintiff has filed suit for declaration to the effect that void اقرار نامہ dated
9/11/2009 he had purchased the suit property from Darhan and others and obtained the possession thereof. اس سے اقرار نامے کے بنیاد پر وہ متداویہ پراپرٹی خرید لی اور قبضہ بھی لے لیا، حوالے مطلب قابض بھی ہو گیا. پھر کیا ہے رسپانڈنٹ پلانٹیو فردر ایورڈ مطلب بتا رہا ہے، ایلیگیشن لگا رہا ہے an oath in the plant that after obtaining the possession of the suit property he constructed کیا کنسٹرکٹ کیا house therein and on the request of the petitioner defendant handed over the same to the petitioner defendant on the rent to the tune of rupees Rs 8,000 per month wherein the petitioner defendant is residing since 2020 that the petitioner defendant paid 3 months rent that in the meanwhile the demanded the possession being in personal need of the same along besides the payment of outstanding rent. کیونکہ 3 ماہ کا کرایہ ادا کیا ہے، باقی اس کے ذمہ رہ گئے ہیں، جو کرایہ رہ گیا ہے وہ بھی ادا کرے اور ذاتی ضرورت کے بنیاد پر قبضہ حوالے کرے. Respondent plaintiff further averred in plaint that neither the petitioner defendant paid the outstanding rent nor handed over the possession of the suit property rather flatly refused. وہ بس صاف انکاری ہو گیا کہ میں قبضہ حوالہ نہیں کروں گا اور واجب الادا کرایہ ادا نہیں کروں گا. That this act on the part of the petitioner defendant is wrong and against the law and thus ineffective upon his rights which may be declared null and void. تو یہاں پر وہ پوائنٹ آ گیا کہ اس نے اپنے پلان میں یہ لکھا ہے کہ جو مدعا علیہ کا یہ عمل ہے کہ وہ انکاری ہوا ہے، مبنی بر بدنیتی ہے، غلط ہے، خلاف قانون ہے اور مدعی کے حقوق پر غیر مؤثر ہے اور قرار دے کر کالعدم کیا جائے، یعنی غیر مؤثر ہے اور غیر مؤثر قرار دے کر کالعدم کیا جائے. تو یہاں پر لکھا گیا ہے ان افیکٹو اپان ہز رائٹ، یعنی یہ جو انکار ہے کہ میں قبضہ حوالے نہیں کروں گا، واجب الادا کرایہ بھی ادا نہیں کروں گا، تو یہ اس کے رائٹ پر اثر ہو رہا ہے، مؤثر ہے، کیونکہ یہ بظاہر تو انکار نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی یہ انکار ہے کہ میں آپ کے رائٹ کو مان ہی نہیں رہا ہوں، اور یا یہ کہ وہ ڈائریکٹلی کیا ہو گیا اس کے رائٹ پہ اثر انداز ہو رہا ہے کیونکہ وہ پراپرٹی اس کی ملکیت ہیں اور وہ اپنے ملکیت کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر رہا ہے، تو پھر کیا ہو گیا اس کے رائٹ پر اثر انداز ہو گیا. تو مطلب یہاں پر یہ جو جملہ ہے لکھا گیا ہے، اس جملے کے بنیاد پر یہ سارا جو سوٹ ہے، سوٹ آف ڈکلیریشن صحیح ہے، کیونکہ مدعا علیہ کے جو ایکٹس ہے وہ اللیگل ہے، اگینسٹ ہے اس کے کلیم کے مطابق، جو پلان میں جو کلیم ہے مدعی کا، اور اس کے حقوق حق پر جو رائٹس ہے اس پر کیا ہے افیکٹو ہے، یعنی تو ان افیکٹو قرار دیا جائے اور اس کا جو رائٹ ہے اس کو ڈکلیئر کیا جائے، روشن کیا جائے، کلیئر، کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی بھی نہ رہے. اور ایک اور بھی وجہ ہے جو کورٹ مزید مطلب آگے پیش کرے گا، لکھے گا کہ جو سوٹ آف ڈکلیریشن کیوں بنتی ہیں. اس کے بعد ان پیرا بے آف دی پلان دی رسپانڈنٹ plaintiff sought possession of the suit property while in para C of the plaintiff sought perpetual mandatory injunction to the effect that the petitioner or defendant may be directed to restrain from alienating the suit property in any form whatsoever, handing over its possession to other and to pay the outstanding as well monthly rent with 10% annual addition therein. تو پیرا بے میں جو ہے وہ پوزیشن مانگی گئی ہے اور پیرا سی میں جو ہے پرپیچول اینڈ مینڈیٹری انجنکشن مانگی گئی ہے مدعی کی طرف سے. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے پیراگراف ہے، آرگومنٹس آف دی لرن کونسل فار دا پارٹیز آر آلریڈی ہیو بین ہیڈ دا اویلیبل ریکارڈ پرسٹ. تو یہاں پر جو ہے ہور سے پڑھنا مراد ہے، پرسل یا پرسڈ، یہاں پر کیا ہے پاسٹ پارٹیسپل
ورب ہے، تو اویلیبل ریکارڈ کو غور سے پڑھا گیا اور اوپر بھی جو ریکارڈ سے جو پلان میں بتایا گیا ہے وہ بھی مینشن کر دیا کہ جو مین ایلیگیشن ہے بریفلی وہ یہ ہے۔ تو آرڈر، یہ جو کورٹ کا آرڈر ہے اس کے پیراگراف 4 میں آرگومنٹس کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم نے آرگومنٹ سن لیے۔ اب کورٹ بتا رہا ہے مزید اس آرڈر میں کہ کیا کیا ہے۔ کورٹ بتا رہا ہے آرڈر میں لرن کونسل فار دا پٹیشنر ڈیفینڈنٹ ڈیورنگ دا کورس آف ہز آرگومنٹ پلیسڈ ریلائنس آن سیکشن 13 آف دی اربن رینٹ restriction ordinance 1959. It may not be out of place to hold that the ordinance IBID only applies to properties situated in urban areas and it has no concern with properties in the rural areas, as is evident from its very preamble, which is reproduced as under. Whereas it is expedient in the public interest to restrict the increase of rent of certain premises within the limits of urban areas and the eviction of tenants therefrom in province of West Pakistan. تو جو پریامبل ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہوگا اس ایریا پر جو کیا ہو اربن ایریاز ہو، اور اس میں ٹیننٹ کی ایوکشن اور دخلیابی کے بارے میں ہے۔ تو سیکشن 13 جو ہے وہ ایوکشن آف دی ٹیننٹ کے بارے میں ہے۔ تو آرگومنٹس کے درمیان ڈیفینڈنٹ نے کہا کہ صورت دعویٰ صحیح نہیں ہے، سیکشن 13 کے تحت اس کو اپلیکیشن دینی چاہیے، لیکن انہوں نے اپلیکیشن نہیں دیا ہے، دعویٰ دائر کیا ہے، اس لیے یہ دعویٰ کا صورت ہی غلط ہے اور مسترد فرمایا جائے۔ اس کے بعد مزید کورٹ بتا رہا ہے ایز پر سیکشن 2J urban area means an area administrated by a municipal corporation, a municipal committee or a town committee. This section referred here in above makes it clear that the ordinance IBID only applies to properties in urban areas where the properties in question is situated in Tahsil Ghulam Khan, which is neither an urban area not administrated by a municipal corporation, a municipal committee or town committee. تو یہ جو objection ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سوٹ پراپرٹی ہے یہ واقعہ ہے تحصیل غلام خان میں، اور تحصیل غلام خان کا جتنا بھی ایریا ہے وہ ایک تو انسیٹل ہے، خیر محکمہ بندوبست ہی ہے، ریونیو ریکارڈ اس کا نہیں ہے، اور اس کے بعد نار ایڈمنسٹریٹڈ بائی اے میونسپل کارپوریشن، یعنی اس کا ٹی ایم اے یا ٹی ایم سی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں اس طرح کے ایریاز پر یہ ایکٹ لاگو نہیں ہوتا ہے، اور یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ تحصیل غلام خان جو ہے وہ انسیٹل ایریا ہے۔ تو جو مدعی آیا ہے اس کے پاس تو صرف ایک ہی اقرار نامہ ہے کہ اس اقرار نامے کے بنیاد پر میں نے یہ کیا ہے، یہ پراپرٹی خریدی ہے، اور یہ تیسرا جو فریق ہے جس کو میں نے کرایہ مطلب کرائے کے بنیاد پر اس مکان میں آباد کرایا، اب یہ مسئلہ بنا رہا ہے، گھر جو ہے واپس حوالے نہیں کر رہا ہے، بے دخل نہیں ہو رہا ہے، تو تھرڈ پرسن کے ساتھ ایشو ہے۔ اب اس کے پاس ٹائٹل شپ اونرشپ کا کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے، جو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کورٹ ڈگری کی صورت میں ہوتا ہے کہ کورٹ کی ڈگری ہے وہ آپ کے رائٹ کو ڈکلیئر کر رہی ہو، اور یہ کہ ریونیو ریکارڈ ہو جس میں بتایا گیا ہو کہ یہ حسرہ نمبر یہ وغیرہ یہ اس فلاں کی ملکیت ہے۔ تو دونوں میں سے ایک بھی چیز مدعی کے پاس نہیں ہے، تو اسی بنیاد پر اس کو سوٹ آف ڈکلیریشن بھی دائر کر دینا چاہیے کہ وہ اپنے رائٹ کو ڈکلیئر بھی کرے ایویڈنس کے بنیاد پہ، تو اس کا یہ دعویٰ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد مزید بتایا جا رہا ہے ایز پر پرسول آف دی پلانٹ کے اسٹڈی کرنے کے بعد تو کیا ہو گیا، دا ریسپونڈنٹ پلانٹیو ہیز سمپل کیس بائی ایلیجنگ دیٹ ہی ہیز پرچیز دا سوٹ پراپرٹی فرام دارے اینڈ ادرس تھرو اقرار نامہ مینشنڈ آئی ود coupled with recipients attached thereto and thereafter constructed house therein and on the request of the petitioner defendant handed over
his built house to petitioner defendant on rent since 2 February 2020. Respondent plaintiff also alleged that 3 months rent has been paid by the petitioner defendant while the remaining rent is outstanding against him. Respondent plaintiff also alleging that on his demand, being in personal need of the house in question, besides outstanding rent, the petitioner defendant flatly refused either to effect or its possession or to pay the outstanding rent. On the other hand, the petitioner defendant alleged that the suit property has been sold by Shah Wali Khan, Dare Elias Sardar and Zarbob Khan to Muhammad Aqib Khan and Rasul Marjan and obtained its possession thereof and made therein considerable improvement by expending huge amount. یعنی مدعا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ فلاں جو ہے اس سے یہ زمین خریدی ہے اور بہت اخراجات سے اس میں کیا بلڈنگ بنائی ہے، امپرومنٹس کی ہے. both sides claims the ownership as well as possession of the suit property besides its possession which requires proof and contra evidence. Let the parties be given an opportunity to let their evidence regarding their claim and defense as the case may be. تو یہ بتایا گیا کہ پارٹی کو، دونوں فریقین کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کلیم کو ثابت کرے، ایویڈنس شہادت پیش کرے. اور اگلا جو پیراگراف ہے اس آرڈر میں، اس میں یہ بتایا اٹ may not be out of place to hold that the description of the suit property is ambiguous and needs clarity. Therefore, the respondent plaintiff is directed to submit further and better statement only regarding the description of the suit property within the perspective of Order 6 Rule 5 CFC on or before the date fixed. اور آخر میں جو پیراگراف ہے، اس سے پہلے میں یہ بتایا گیا کہ جو سوٹ پراپرٹی ہے مدعی کی طرف سے جو پلان میں لکھا گیا ہے وہ ایمبیگوس ہے، اس کے حدود اربعہ معلوم نہیں ہیں، اس کی کلیئرٹی ایکسپلینیشن دینا چاہیے، وہ جمع کرے. اور آخری جو پیراگراف ہے پیرا نمبر 8 for what has been discussed above in the case in hand factual controversy is involved which needs proof and contra evidence. Let the parties be given an opportunity to lead their evidence in respect of their claim and defense. The application in hand is meritless and is hereby dismissed with no order as to cause filed to come up for the further and better statement and arguments on application for temporary injunction. تو جو اپلیکیشن تھا ڈسمیسل آف دی سوٹ یا ریجیکشن آف دی پلان جو دیا گیا تھا اس کو کورٹ نے کیا کر دیا، ڈسمس کر دیا. اور اوپر جو کیا تھے آبجیکشن اٹھائے گئے تھے ڈیفینڈنٹس کی طرف سے اس کا بھی ذکر کیا. اور اسے کہتے ہیں انٹرپریٹیشن، کہ کورٹ نے انٹرپریٹیٹ کیا کہ جو ایریا ہے وہ تو اربن ایریا نہیں ہے، تو یہ ایکٹ اس ایریا پہ لاگو نہیں ہوتا ہے. اور دعوے کے بارے میں کہ بنائے دعویٰ حاصل نہیں ہے، تو وہ جملہ جو تھا جو پلان میں لکھی گئی تھی اس کو بھی کورٹ نے اپنے آرڈر میں مینشن کر دیا کہ یہ جو ایکٹس ہے، جو اعمال ہے کہ قبضہ حوالے نہیں کر رہا ہے، واجب الادا کرا بھی ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ سارے جو ایکٹس ہے یہ اس کے حقوق پر اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کا رائٹ ایفیکٹ ہو رہا ہے، لہٰذا وہ اپنے رائٹ کو ڈکلیئر کرے، سیکیور کرے. تو سوٹ آف ڈکلیریشن بنتا ہے، تو بنائے دعویٰ حاصل ہے. اور پلان کی طرف ذرا جاتے ہیں کہ اس میں یہ جملہ کہاں لکھا گیا ہے. تو یہ پلان ہیں مد الف میں کہ آخر میں کہ وہ واجب الادا کرا ادا نہیں کر رہے، قبضہ حوالے مدعی نہیں کر رہا ہے. تو یہ جو ہے جو اعمال افعال کر رہا ہے مدعی، یہ مبنی بر بدنیتی، دھوکہ دہی، بلا جواز، بلا اختیار، خلاف قانون اور غیر قانونی ہونے کی بنا پر حقوق مدعی پر غیر مؤثر کالعدم ہے، کالعدم قرار دیا جاوے اور مدعی واجب الادا کرایا اور مورخہ 2/8/2020 تک تا تصفیہ مقدمہ یا واپسی قبضہ 10% سالانہ اضافہ وصول کرنے اور قبضہ واپس
حاصل کرانے کا حقدار ہے، حقدار قرار دے کر بحق مدعی برخلاف مدعا علیہ بما ہرچہ مقدمہ۔ تو یہاں پر یہ جملہ لکھی گئی ہے کہ حقوق مدعی پر غیر مؤثر و کالعدم ہیں، یعنی جو اس کے ایکٹس ہے، جو ایکشنز ہیں وہ اللیگل ہے اور ان افیکٹو اپان دا رائٹس آف دا پلانٹیف ہے، اور اسی طرح اس کو ڈکلیئر بھی کیا جائے کہ یہ غیر مؤثر اور کالعدم ہے، ویشیٹڈ ہے، نل اینڈ وائڈ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس جملے کے بنیاد پر یہ مد الف ہے وہ صحیح ہے، دعویٰ استقراریہ بنتی ہے۔ تو یہ تھا کورٹ کا آرڈر اور جو آرگومنٹس تھے اور ساتھ ساتھ جو انٹرپریٹیشن تھی، جو ریزنز تھے وہ آرڈر میں لکھے گئے تھے، بتائے گئے تھے۔ تو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ اسی طرح قانون کی سمجھ تب آتی ہے کہ جب ہم اس کو بار بار پڑھیں اور سمجھیں اور آرگو کریں اور ڈسکشن کریں۔ اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو۔ والسلام۔